معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم. ایک مرتبہ پھر اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بات کریں گے پھر سہیل احمد صدیقی سے، جنہوں نے مختلف شعبوں میں تجربات کیے. اور میں بتاتی چلوں کہ سرکاری اسکول سے میٹرک پاس کیا، پھر انگلش میڈیم اسکول کے طلباء کو مختلف مضامین پڑھائے، پرائیویٹ ٹیوشنز کے بعد انگریزی اسکولز میں باقاعدہ تدریسی خدمات انجام دیں اور اپنی تعلیمی قابلیت کی گویا دھاک بٹھا دی. سہیل نے اردو زبان و ادب میں ایم اے کیا، بی ایڈ کے اختیاری مضامین میں اردو اور اسلامیات کا انتخاب کیا اور بعد ازاں پھر مختلف تدریسی کورسز بھی کیے. 1985 میں سہیل نے اپنی پہلی ہی اسکول ملازمت میں گڈ آفٹرنون اور گڈ مارننگ کے بجائے ہر پیریڈ میں السلام علیکم کہنے کا رواج شروع کیا، اور پھر اس کے بعد درسگاہوں میں یہ سلسلہ رائج ہوتا گیا. مجھے یاد ہے کہ ہم بھی جب اپنے کلاسز میں جاتے تو گڈ مارننگ یا کہتے تھے تو ہماری ٹیچر پھر کہتی تھی السلام علیکم کہیں. تو سہیل نے اور اردو میں دیگر انگریزی مضامین کے اساتذہ کے بچوں کی کاپیوں پر انگریزی میں تاثرات لکھنے کا بھی سلسلہ ختم کیا. ایسے گڈ یا ویل ڈن لکھتے تو شاباش اور اس طرح کے جو ریمارکس دیے وہ بہت پسند کیے گئے، اور شروع میں ظاہر ہے لوگوں کے لیے عام فہم تھے، پھر بعد میں مقبول ہوتے گئے. تو سہیل کی جو فعال تدریسی خدمات ہیں اس کے سلسلے میں انہیں بہت سے القابات سے بھی نوازا گیا، اور بعض مواقع پر تو ان کے کہے ہوئے بعض جملے ان کے شاگردوں اور ساتھی اساتذہ کو آج بھی یاد ہیں. تو آج سہیل احمد صدیقی کی عملی زندگی کی اس جہت سے متعلق کچھ گفتگو کرتے ہیں. جی سہیل، جناب، آپ نے عملی زندگی کے آغاز میں اردو ذریعہ تعلیم سے میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد انگریزی ذریعہ تعلیم کو طلبہ کے ٹیوشن کے لیے شروع کیا. یہ کیسے ممکن ہوا؟ ایک اردو ہاں، اصل میں یہ بہت سارے لوگ آج بھی یہ بات نہیں سمجھ پائیں گے کہ دیکھیے، اب جس نے سرکاری اسکول میں قابل لائق فائق اساتذہ سے انگریزی پڑھی ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ دوسروں کو انگریزی میں مضامین پڑھا سکے. تو مجھے ناز ہے اپنے اساتذہ پر، اپنے سرکاری اسکول پر، کہ الحمدللہ انہوں نے مثال کے طور پر جو گرامر ہمیں پڑھائی تھی 7ویں جماعت میں، وہ ہم نے بارہا خود بھی پختہ کی محنت سے مشق سے اور پڑھائی. اور آج بھی میں بڑے تعلیمی اداروں کا نام لیے بغیر بتا رہا ہوں، اساتذہ کا یہ حال ہے کہ وہ شرح یا کی یا گائیڈ ہاتھ میں لے کے گرامر لکھوا رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس 2 ایم اے کی ڈگریاں ہیں، ایم اے انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر اور دوسرا ایم اے انگلش لنگوسٹکس. تو ڈبل ڈگری ہولڈر یہ انگلش میں، اور اردو والے جو ان کے پاس بھی، ان کا حال یہ ہے کہ وہ شرح دیکھ کے ڈائری میں چپکا کے اس سے دیکھ کے لکھوا رہے ہوتے ہیں. تو یہ محنت یہ ہیں وہ، لیکن سہیل احمد صدیقی جیسی یادداشت تو یہ محنت 7th کلاس کی یادداشت بھی تو یہ محنت اسکول کے زمانے میں ناز ہے ہمیں کہ ہمیں پڑھانے والے ایسے ملے. اور آخری بات، ہمارے اساتذہ میں بعض ابھی زندہ ہیں، 5 سے تو میری ملاقات ہے، رابطہ ہے، 1-2 اور بھی ہیں جو ملک سے باہر ہیں. تو مجھے ناز ہے کہ مجھے پڑھانے والے ایسے ملے جن سے میں نے کچھ سیکھا اور بہت کچھ سیکھا. اب اساتذہ کا یہ حال ہے کہ انہیں خود پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. چلیں، یہ آپ کا ایک تجزیہ ہے اور اپنے اساتذہ کو آپ ٹریبیوٹ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا، اب ہمارے یہاں جو اس وقت سرکاری اسکولوں کا حال ہے، جو معیار تعلیم ہے، تو کیا ہم ان کے جو طلبہ ہیں ان کا مقابلہ کسی ایسے انگلش میڈیم اسکول سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک تو جو ہم بات کرتے ہیں نا نتائج کی، جو تعلیمی نتائج ہیں، امتحانات کے نتائج ہیں کہ 100 میں سے اتنے نمبر وغیرہ گریڈ یہ وہ، اس میں تو ایک بھیڑ چال ہے. اس میں 100 میں کیا، 1000 میں کیا، لاکھوں میں ایک آدھ کوئی سرکاری اسکول کا کوئی بچہ بچی کوئی اچھے نمبر لے آتا ہے، ورنہ سارے کے سارے کوئی پرائیویٹ اسکول کے. اچھا، اس کی ایک پوری تفصیل ہے، سب کو پتا ہے کہ اس وقت گریڈ اور پاسنگ اور پوزیشنز یہ سب پیسے پر ہیں. اس میں رشوتیں چلتی ہیں، یہ سب خریدے جاتے ہیں. اس میں جو ذہین طالب علم ہیں جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، اور اس میں یہ سب کچھ چل رہا ہے. میں نے بڑی جگہ پہ پڑھایا، بڑی جگہوں پہ پڑھایا، میں نے یہ سب دیکھا. ایک بات. دوسری بات، معیار کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کی معلومات کی بات کریں نصاب کی حد تک یا اس سے ہٹ کے، تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ جناب جو نجی اسکول کے طلباء طالبات ہیں وہ اور سرکاری، ان میں زیادہ فرق نہیں ہے. اور اس میں ایک
بات کی بات جو وضاحت کے لیے سلیبس میں فرق تو ہے، سلیبس میں فرق ہے، ان کی اپنی معلومات، ان کی شخصیت جو وہ ان کا پیرایا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ ان سے کسی ان کے مضمون کے بارے میں پوچھ لیں تو آپ کو جتنے وہ پرائیویٹ اسکولس کے ہیں وہ ان میں ہر کوئی اس طرح سے بتا نہیں سکتا کہ میں نے یہ کیا، میں یہ پڑھتا ہوں، میں نے یہ پڑھا ہے۔ اگر سرکاری کو آپ کہتے ہیں کہ وہاں معیار نہیں ہے تو یہاں کون سا معیار ہے؟ وہ پاس ہونے کے بعد، یعنی میں باقاعدہ دیکھ کے حیران رہ گیا ہوں کہ جناب BBA کا رزلٹ آیا ہے ابھی کل یا پرسوں، اور میں نے اس کے متعلق سوال کر لیا، سر وہ تو یاد نہیں، کیوں؟ سر وہ تو پرانی بات ہو گئی۔ میں نے بیٹا پرسوں رزلٹ آیا، یہ BBA کی بات ہو رہی ہے۔ او لیول، جی ہاں او لیول۔ اچھا ایک آخری بات یہ کہ اخلاقی سطح پر سرکاری اسکولوں کے معیار تعلیم کو ایک طرف رکھیے، آپ شخصی بنیاد پہ دیکھیے تربیت کہاں ہے؟ تربیت کا ہمارے یہاں فقدان ہے ہر جگہ۔ اس وقت یہ حال ہے کہ بڑے سے بڑے انگلش میڈیم اسکول سے جو طلباء نکل رہے ہیں، لڑکے خاص طور پہ، وہ وہی گالیاں دے رہے ہیں، وہ اسی طرح لڑ رہے ہیں، وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو سرکاری اسکول کے بچے کرتے ہیں۔ تو حضور معیار میں کوئی خاص فرق نہیں ہے فرق۔ اچھا اب میں یہاں بتاتی چلوں ایک لفظ کی میری بھی اسی وقت اصلاح ہو گئی، میں ہمیشہ فقدان کہا کرتی تھی لیکن درست لفظ سننے کو ملا فقدان ہوتا ہے۔ وجدان کے وزن پر فقدان۔ اچھا آپ نے بزم زباں فہمی جو کہ آپ کا ایک سمجھ لیں واٹس ایپ گروپ ہے، حلقہ ہے، گروپ بھی ہے، اور آپ اس پہ کام کر رہے ہیں، زباں فہمی پر کام ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو یکساں تعلیمی نصاب کی تحریک چلائی تھی، کیا ہوا پھر؟ اچھا اس میں یہ ہوا کہ لوگوں کا ہمارے یہاں جو مسئلہ ہے نا کہ وقت نہیں دے پاتے ہیں، اس میں چند ایک نے تجاویز دیں اور وہ تجاویز بھی ناکافی تھیں۔ میں اختصار سے یہ عرض کروں کہ اگر اس پر باقاعدہ کام کیا جائے تو میرے ذہن میں ایک خاکہ ہے، اور وہ میں پھر آگے کہیں اس کا ذکر بھی کر دوں گا کہ جناب لوگوں کو مجتمع کرنے کی ضرورت ہے، یکجا کرنے کی، اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ مجتمع، ہاں لوگ جمع ہوں ایک جگہ، ہاں لوگ جمع ہوں، شائع ہے، ضائع ہے۔ اب وہ میں نے اس پہ کالم لکھا تھا مختصر بہت پہلے، شائع ضائع مایا، تو لوگ پڑھ کے کہنے بھائی یہ کیا لکھا ہے، تو اس کا عنوان ہی عجیب ہے، شائع ضائع مایا۔ میں نے کہا یہ وہ ہے جو آپ بولتے ہیں، شائع ہے، شائع نہیں ہے۔ تو مجتمع آپ اکٹھا کریں لوگوں کو، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ درست۔ اچھا آپ نے پاکستانی درسگاہوں میں جو نصاب سازی کے سلسلے میں تجاویز پیش کی تھی وہ کیا تھی؟ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت میں بھی ایک بات چلی اور کوشش ہوئی، ہنگامہ ہوا، اور ٹائم فش ہونا یہ چاہیے کہ تمام فریق جمع ہوں، اور یہ تمام فریقین نہیں ہیں، فریقین ہیں، فریقین دو ہوتے ہیں، فریقین ہیں، یہ تمام فریق جمع ہوں، اس میں مدرسے کے اساتذہ انتظامیہ سے لے کے اور بڑے سے بڑے اسکول کالج یونیورسٹی کی سطح کے لوگ ہوں، تمام شعبے تمام شعبہ جات کے لوگ جمع ہوں، وہ مل بیٹھیں اور وہ بتائیں کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، آپ کے یہاں یہ ہے، اس چیز کو اس طرح کر لیں، یوں کر لیں یا نہ کریں، یا اس کو حذف کر دیں یا نکال دیں۔ کیوں؟ ہمارے یہاں بہت بڑا تاریخی المیہ یہ ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ میں اگر لفظ سازش استعمال کروں گا لوگ کہیں گے یار یہ تو بہت عام بات ہے، کسی بات کو ہے تو وہ سازش ہے، جی سازش کا شکار، یہودیوں کی سازش ہے، نصرانی مگر باقی بعض باتیں صحیح ہیں کہ وہ سازش ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہوا ہے کہ ایک نظام تعلیم جو چل رہا تھا جس سے ایسے لوگ نکلتے تھے کہ مثال کے طور پہ محمد بن قاسم یا ابن سینا جیسے 17 سال کی عمر میں تمام علوم و فنون پر حاوی اور 2 مرتبہ کا شادی شدہ، اور ابن سینا 19 سال کی عمر میں اتنا بڑا حکیم، طبیب، ماہر موسیقار، اور اسی طرح سے مختلف علوم پر حاوی کہ آج 19 سال کیا، آج 79 سال کا شخص بھی اتنے علوم پر حاوی نہیں ہوتا۔ بنیادی خرابی کہاں ہے؟ بنیادی خرابی اس نظام تعلیم میں ہے۔ آپ نے انگریز کا ساتھ دیتے ہوئے اور انگریز سے زیادہ انگریز بنتے ہوئے وہ نظام یہ نافذ کر دیا جہاں پر صرف اور صرف بقول ہمارے مرحوم باس کے UBL کے کلرک پیدا ہو رہے ہیں۔ ذاکر حسن مرحوم کے گھر میں انگلش بولی جاتی تھی مادری زبان کے طور پہ، اچھا، اور ان کی بیگم پاکستان میں انگریزی تدریس کے لحاظ سے بڑا نام ہے، مسز نسرین حسن۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ذاکر صاحب کہتے تھے بڑے جوش میں اور غصے میں، اور بالکل صحیح کہتے تھے کہ یہ نظام صرف کلرک پیدا کر رہا ہے، عالم کہاں سے آئیں گے، کسی بھی شعبے کے ماہر کہاں سے آئیں گے۔ اصل میں بات پھر وہی ہے، سہیل کے طلب علم نہیں ہے، طلب ڈگری رہ گئی، وہ یہی ہے بس ساری۔ اور پھر ایک چیز اس میں ایک آخری ایک میں اضافہ کروں جو میرا اپنا بہت پرانا قول ہے تحریر تقریر کا، کہ تعلیم عام ہو گئی، علم اٹھ گیا، علم اٹھ گیا، نالج نہیں، اور اس کے ساتھ کیا ہے، علم اٹھ گیا، یہ دین سے دوری، دین منبع ہے علوم کا، تو ہم دین سے دور ہیں۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ اسلامیات نام کی ایک پتلی سی کتاب ہوتی ہے جس میں ایک مخصوص
طبقے یا فرقے کے ڈر کے مارے ہم یہ بھی نہیں بتاتے بچے کو میٹرک پاس ہونے تک کہ نماز فرض کب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. حالانکہ اس فرقے کی کتاب بھی الگ موجود ہے. تو حضور پہلے جو نصاب تھا اس میں علوم تھے, فنون تھے, اور آج بھی اگر نصاب نئے سے بنے تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کو اور حدیث کو مناسب حد تک پڑھ لے, سمجھ لے. آپ وہ اسلامیات پڑھا رہے ہیں جس میں یہی نہیں پتہ چلتا کہ جی مثلا بلوغت کیا چیز ہے اور فرضیت کیا چیز ہے, تو اس قدر ناقص آپ کا نصاب ہے. تو دین کا علم سب سے پہلے اور پھر اس پہ عمل درآمد. درست. اچھا سہیل, میں نے محسوس یہ کیا ہے کہ جو آج کل تعلیمی اداروں میں تحقیقی مقالوں کے لیے موضوعات کا چناؤ ہوتا ہے وہ کم و بیش یکساں ہی ہوتا ہے, کال پڑ گیا ہے گویا, ایسا لگتا ہے موضوعات کا. تو کیا کسی زندہ شخصیت کے کام کے حوالے سے بھی مقالے لکھے جا سکتے ہیں؟ اصل میں اس میں یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت جتنے بھی مقالے لکھے جا رہے ہیں نا, ہم بات کر رہے ہیں 10 گاہوں میں, اس میں 99% تو یہی کام ہو رہا ہے. کوئی بھی صاحب ہیں صاحبہ ہیں وہ خود کہتے ہیں چاہتے ہیں یا ان کا ایک حلقہ ہے تو وہ, اور یہ باقاعدہ جس کو کہنا چاہیے تکنیکی لحاظ سے لطیفہ ہو رہا ہے. ایک شخص کی ایک ہی کتاب پہ 5 مقالے ہیں, اور وہ 5 مقالے اللہ کے فضل و کرم سے 6 مہینے میں آ رہے ہیں یا 3 مہینے میں آ رہے ہیں. کیسے ہو رہا ہے تحقیق نہیں؟ یہ تحقیق اس طرح ہو رہی ہے. دیکھیے شخصیت پر تحقیق ہو سکتی ہے, ہونی چاہیے, مگر پہلے تو یہ تحقیق کریں کہ وہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں. وہ فلاں کی افسانہ نگاری, اچھا بھائی وہ فلاں کا نام ہی ہم نے سنا پڑا نہیں ہے, وہ کوئی افسانہ نگار ہے, 5 مقالے آ گئے, موضوعات ختم ہو گئے. کال پڑ گیا, کال نہیں پڑا. آپ خود سہل پسند ہیں, آپ کون؟ اساتذہ. انہوں نے کہا میاں میرے اوپر کر لو پی ایچ ڈی, میرے اوپر ایم فل لکھ لو, میرے اوپر BS کا مقالہ لکھ لو. یہ چل رہا. آپ کیوں نہیں کہتے مثال کے طور پہ کہ جی میر کے فرہنگ پر کوئی مقالہ لکھو جس میں سارے پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ میر کے کلام میں یا غالب کے کلام میں کہاں پہ رد و یابس ہے, کہاں پہ معیار اور غیر معیار کا معاملہ ہے, معیاری اور غیر معیاری کا؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ اس پہ مقالہ لکھو؟ ٹھیک ہے. آپ کیوں نہیں کہتے مثال کے طور پہ کہ جی مشہور شاعر ہونا اور مقبول شاعر ہونا 2 باتیں, 2 الگ باتیں. بہت کم مقبول شاعر ہیں کہ جو ہر طبقے میں یکساں طور پر مانے جاتے ہوں, اور بہت کم مشہور شاعر ہیں جو مقبول بھی ہوں. اب اس کو تھوڑی ترتیب الٹ گئی, مشہور شاعروں کی فہرست بہت طویل ہے مگر ان میں سے مقبول کم ہیں. مثال داغ دہلوی بہت مشہور ہیں اور مجھے بہت پسند ہیں, زبان کے شاعر ہیں, ان کے استاد ذوق زبان کے شاعر ہیں. زبان سیکھنی, ان کا کلام پڑھیں, ان کے بعد غالب کو پڑھیں اور درمیان میں مومن کو پڑھیں. ٹھیک ہے. مگر آج کے دور میں داغ کو کون جانتا ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہماری نئی نسل داغ کو نہیں جانتی. ہمارے ناظرین کو تو کوئی شعر سنا دیجئے داغ کا. تو اب داغ دیکھیے, داغ کا کیا کون سا شعر سنائیں اور کون سا نہ سنائیں. ان کا شعر ہم نے نوجوانی میں پڑھ کے یاد کیا تھا کہ مسکرائے میری میت پہ وہ منہ پھیر کے ہے داغ, مسکرائے میری میت پہ وہ منہ پھیر کے ہے داغ, حشر تک یاد رہے گا وہ تبسم مجھ کو. عرصہ حشر میں اللہ کرے گم مجھ کو, اور پھرو ڈھونڈتے گھبراتے ہوئے تم مجھ کو. یہ زبان کی شاعری ہے اور یہ یادداشت ہے, اور یہ ہم نے اپنے اسکول کالج سے زمانے کا یاد. اچھا میری مراد یہ کہ دیکھیے داغ آج مقبول شاعر نہیں ہے, مشہور ہے. مشہور کس طرح ہے؟ جو پڑھتا ہے جو جانتا ہے اس کے لیے ہے. اچھا اب مقبول وہ ایک دم آپ جس لگائیے, کہاں سے شروع کرتے ہیں لوگ؟ ہمارے لوگوں کو 2 نام پتہ ہیں, اس کے بعد تیسرا نام کسی کو معلوم ہو نہیں ہو. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی فیض صاحب ہیں, اچھا احمد فراز ہیں, اچھا. تیسرا نام اچھا بہت ہوا تو علامہ اقبال ہیں. اچھا آگے پیچھے کون ہیں بھائی؟ حسرت موہانی مقبول شعراء کی اس فہرست میں جو 20ویں صدی سے جڑی ہے. حسرت کا دور تو بہرحال وہ جو دور ہے ان کا عروج کا دور ہے, وہ سب ہے, کریئر ہے, وہ 20ویں صدی کا ہے. تو حسرت ہیں مقبول شعراء کی فہرست میں سرخیل, سرخیل نہیں سرخیل, وہ سردار ہیں. ان کے بعد ہمیں مشہور شاعر اصغر گونڈوی ملتے ہیں جو اپنے دور کے حد تک مقبول تھے, اب نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمیں نام ملتا ہے جگر مراد آبادی کا. جگر مراد آبادی جو آپ پڑھیں دیکھیں, پرانی فلمیں, کلپس, تحریریں, یہ جو مشہور ہے نا مشاعرہ لوٹنا, مشاعرہ لوٹنا کیا ہوتا ہے؟ یہ جگر صاحب مشاعرہ لوٹ لیا کرتے تھے, اور جگر جب پڑھتے تھے تو آگے پیچھے کسی کے کلام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی تھی. تو سب کو مارا جگر کے شیروں نے اور جگر کو شراب نے مارا. اور یہ بات جب سمجھ میں آ گئی انہوں نے توبہ کر لی. تو پھر
یہ عالم تھا کہ جگر نے غزل کے ساتھ نعت میں بھی اعلیٰ کلام کہا. اور ایک اس میں ضمنی سی بات میں عرض کروں، پہلے میں یہ نام مکمل کر لوں کہ جی حضرت موہانی ہیں، ٹھیک ہے، جگر مراد آبادی ہیں. اس کے بعد اس ترتیب میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. مقبول شعراء میں درمیان میں شکیل بدایونی ہیں جو جگر کے شاگرد ہیں، مگر وہ فلمی شاعری کے لیے مشہور ہو گئے، خود جگر نے انہیں بھیجا تھا. اچھا. تو مقبولیت ان کی اب سکڑ گئی فلمی شاعری کے حد تک. اس کے بعد جو ان سب سے زیادہ مشہور اور مقبول نام ہے، مشہور بھی ہیں مقبول بھی ہیں، وہ ریڈیو کا نام ہے، اور ریڈیو کی چالو غزلوں کا نام ہے قمر جلالوی. قمر جلالوی استاد کا پھر درجہ مل وہ گیا. استاد کہلاتے ہیں، حالانکہ استاد تو بہت ہوئے، مگر قمر جلالوی وہ شخص جو بیچارے سائیکل ورکشاپ چلاتے تھے، انتہائی غریب آدمی، وہ اتنے مقبول ہوئے کہ انہیں لوگ استاد کہے بغیر بات شروع نہیں کرتے. تو قمر جلالوی کا کلام آج بھی مقبول ہے، ہر طبقے میں مقبول ہے. اور قمر جلالوی کے بعد آپ آتے ہیں تو وہ جتنے بھی نام ہیں وہ مشہور ہیں اپنے طبقے کے تک، اپنے حلقے کے تک. قمر جلالوی کے شاگرد تھے ہمارے بزرگ مشفق معاصر، ہمارے ہمعصر اعجاز رحمانی مرحوم. اچھا. جو غزل کے مستند شاعر تھے، مشہور نعت میں ہوئے، نعت میں مشہور ہوئے، انہیں کوئی مقبول شاعر نہیں کہتا. یہ مقبول مشہور کا فرق ہے. اب اس کے بعد آئیے آپ فیض ہیں، اور فیض کے طفیل فراز ہیں. اب یہ ان کے طفیل میں نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، سمجھنے والے سمجھتے ہیں. اب اس کے بعد جو آگے نمونے آج کل چل رہے ہیں، یہ نمونے چل رہے ہیں بقول شخص مارکیٹ میں، جو سرے سے شاعر ہی نہیں ہے. تو ہماری نئی نسل یہ دیکھ رہی ہے، اچھا یہ ہوتے ہیں شاعر. بھائی شاعر کوئی پاگل خپتی مجنون دیوانہ مجذوب شکل کا عجیب حلیے کا نہیں ہوتا، جو گرمیوں میں کمبل اوڑے ہوئے ہے کیونکہ اس نے وہ نشہ اس طرح کا کیا ہوا ہے کہ اس کو سردی لگ رہی ہے. تو بھائی شاعر ایسا نہیں ہوتا. وہ اگر نشہ کرتا ہے تو وہ نشے کا الگ مقام ہے، تخلیقی صلاحیت ہے، اور یہ جو اس کا کام ہے یہ الگ ہے. وہ کمبخت کمبل پہن کے آ رہا ہے، وہ الٹی سیدھی شاعری کر رہا ہے، اس نے نشہ کیا ہوا، لوگ شور مچا رہے ہیں، یہ اس کو بلاؤ. یہ صحیح. اچھا ایک شعر کی میری بھی تصحیح کر دیجئے، پھر ہم اس کا گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. اکثر لوگ اس کو مختلف انداز میں پڑھتے ہیں، لیکن جہاں میں نے پڑھا جب میں وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں تھی تو اس میں لکھا ہوتا تھا، اردو ہے جس کا نام سبھی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. یہ درست پڑھا ہے؟ یہ نہیں، یہ اصل میں یہ داغ نے جو کہا تھا اور جو ان کے دیوان میں ہے، کلیات میں ہے، وہ ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی. اچھا پھر یہ مختلف، اور اس کی منطق ہے ہندوستان کیوں کہا. اب میں نے ہندوستان دونوں طرح سے پڑھنے میں اور وزن میں صحیح ہے. تو انہوں نے کیوں کہا ہندوستان میں؟ یہ ذرا سی اس کی منطق ہے کہ دیکھیے وہ چلے گئے دکن جو بالکل ایک الگ مرکز تھا. تو وہ ایک دور تھا کہ لوگ اس میں مثال دیا کرتے تھے دوری کی کہ جی کہاں وہ دلی اور ہندوستان، کہاں یہ دکن. تو تھا تو وہ ہندوستان کا حصہ. تو انہوں نے یہ اس بات کو سمویا ہے کہ ہندوستان میں پورے خطے میں، اور اگر دکن سے ہٹ کر ہندوستان ہے تو بھی، اور ہم ہی جانتے ہیں. ہمی میں وہ نون غنہ والے ساتھ، ہمی میں نون غنہ آئے گا جو آج املا میں لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اچھا بھائی یہ ہمیں لکھا ہوا ہے، نہیں، ہمی میں نون غنہ ہے جس کو بعض لوگ اپنے خیال سے نون غنہ ہٹا کے ہمی نہیں، وہ ہمی ہے. تو اردو ہے جس کا نام ہم خود ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے. اچھا لوگوں نے یہ کیا کہ یار ہندوستان تو ایک ملک ہے، یہ تو کافی نہیں، انہوں نے سارے جہاں کر دیا. یہ اور اس کی بے شمار مثالیں. صرف ایک آخری مثال کیونکہ وقت پورا ہو رہا ہے، کہ جو اس سے زیادہ مشہور مثال ہے اور بڑی عجیب مثال ہے، وہ نعت میں ہے. اچھا اقبال عظیم ہمارے بزرگ شاعر ہو گزرے، غزل کے مستند اور نعت کے مقبول شاعر. تو اقبال عظیم نے نعت کہی کہ قافلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ان کی بینائی برائے نام رہ گئی تھی نا، تقریباً نابینا ہو گئے تھے، تو ان کو حج پہ جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی. تو انہوں نے کہا قافلوں کو اگر تکلف ہے ہم سے، قافلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، لیکن لوگوں نے ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. قاری وحید ظفر قاسمی نے اس کو ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ پڑھا ہے، فاصلوں کو تکلف. ہم بہت چھوٹے تھے جب سوچتے تھے یہ فاصلوں کو تکلف کیا ہوتا ہے. عمر گزر گئی اس پہ غور کرتے کرتے، کچھ سال پہلے پتہ چلا کہ انہوں نے تو فاصلوں کہا ہی نہیں تھا، انہوں نے قافلوں کہا تھا. چلیں سامعین، یہ اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ کتنی ایک دلچسپ گفتگو رہی. پھر لوگ کہتے ہیں کہ بوریت ہوتی ہے، نہیں، کچھ نہیں. جب آپ موضوعات میں تنوع رکھیں گے تو بات سے بات نکلتی جائے گی. اگلے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ العزیز کسی اور جہت پر بات کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.